حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری. سیدہ ام رومان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی خوش دامن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں، اور آپ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. اے خاندان ابو بکر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل اور شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا اعزاز مل سکتا ہے؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو کہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا، اس نے اپنے سفیر سیدنا جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ خواب میں حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا، جبریل آپ کے سامنے لائے تھے. اے ام رومان، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اور تمہارے جلیل القدر خاوند کے لیے اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لیے تمہیں پسند کیا. تیری قسمت کی کیا کہنے، تمہیں بہت بڑی سعادت مند خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا. تمہیں سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا. یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی. یعنی نکاح مکہ میں ہوا تھا اور رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی. لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا، سنیے تو صحیح. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو اس وقت یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ رو پڑے تھے. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے. سیدنا ابو بکر نے عرض کیا میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، پہلے سے ہی تیار کی ہوئی. اچھا اب آپ دیکھیے، ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے نا تو ہم کہیں گے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور ہم پہلے سے ہی ایسے بکھیڑا ڈال بیٹھے. ہمارا کہاں سے نام نکلے گا اور ہم نے کہاں چنے جانا ہے، اور کیوں اپنی انرجی ضائع کرے فضول میں. نہیں، یاد رکھیے ایک تو پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ ہمیشہ اچھے اچھے کام سوچتے رہا کریں. مجھے یہ اچھا کام کرنا، مجھے یہ کرنا، مجھے کرنا. کوئی اگر آپ کو دیوانہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ ہم اگر سوچتے رہیں گے نا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اجر تو لکھا جائے گا نا، نہ بھی کر سکے تو کیا ہوا، اجر تو لکھا جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو اپرچونٹی سامنے کرنے کا موقع ملے تو تیاری کر رکھیں. کسی بھی نیکی کا موقع تیاری کرتے رہیں. اور کیا پتا کہ جس وقت موقع آئے تو آپ ہی چنے جائیں، نہ بھی چنے جائے تو جو آپ نے تیاری کی وہ ضائع تھوڑی جائے گی. مثلا حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں پال کے تیار کر رکھی تھی اس نیت کے ساتھ کہ ہجرت ہونے والی، کیونکہ باقی لوگ جا رہے تھے کہ حکم آ جائے گا کسی بھی وقت، تو تیاری تو ہو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا نام نہیں بھی آتا تو کیا اونٹنیاں مر جاتی، کسی اور کام آ جاتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس مقصد کے لیے تیار کی جاتی ہے وہ نہیں بھی پورا ہوتا تو کسی اور کام آ جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، ہم یہ محنت کیوں کریں، ہم یہ اسکل کیوں سیکھیں. نہیں بھائی، سیکھو. اگر جس مقصد کے لیے تم نے سیکھی اگر وہاں کام نہیں ہے تو کہیں اور اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے موقع، اس کا انتظار کرو، وہاں کام آ جائے گی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جو عقل مند خواتین ہوتی ہیں نا وہ گھر میں کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتی ہیں. کس کے لیے؟ ان ایکسپیکٹڈ مہمانوں کے لیے. کیوں؟ وہ ہر وقت کیا کہتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، یہ مہمانوں کے لیے، یہ بستر مہمانوں کے لیے، کھانے اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں فریزر میں چیزیں مہمانوں کے لیے. تو بچے اکثر فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا، وہ کون سے مہمان ہیں، کب آئیں گے، ہمیں کیوں نہیں کھلا دیتے. تو ہر عقل مند شخص جو ہے وہ کل کی تیاری کر کے رکھتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. اچھا ہم اپنی سادگی میں عام طور پر بس آج کا دن کسی طرح ٹپا دو، بس یہ گزر جائے، ایسے زندگی بسر کرتے ہیں. کل کیا کرنا ہے؟ مثلاً آپ کی شادی ہونی ہے، آپ نے بچے پالنے ہیں، اب آپ کہیں اچھا جب ہوگی پھر دیکھیں گے، اب تو ہم یہ ڈگری کر لیں وہ کر لیں، اور اس پریکٹیکل لائف کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی. وہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم پاس نہیں ہوتے، اس میں طریقہ ہی نہیں آتا، کوئی ڈھنگ ہی نہیں آتا. تو اس لیے جہاں جو چیز اچھی فائدہ مند سیکھنے کا موقع ملے اسے سیکھ لینا چاہیے اور وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے.
اور اس نیت سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ میں یہ آپ کے راستے میں اسکل استعمال کروں گی، آپ کے راستے میں. مثلاً گھر کے کام کیوں سیکھے؟ اس لیے کہ اگر مجھے جلدی کرنے آتے ہوں گے تو میرے پاس وقت بچے گا تو میں کچھ اور بھی کر لوں گی. لیکن اگر میں ایک پھوڑ عورت ہوں، گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا تو باہر کب نکلوں گی؟ تو وقت ہی نہیں رہے گا، سارا دن اسی میں الجھے میں، نہ بچے پالنے آتا ہے، نہ گھر صاف کرنا آتا ہے، نہ کوئی اور کام آتا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بس سسرال والے نہیں تعاون کرتے، کبھی شوہر کا رونا روتے ہیں، کبھی کسی اور کو بلیم کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کو کرتے ہیں، اور اپنی سستی کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں کمی کی. تو جو واقعی زندہ دل لوگ ہوتے ہیں اور ایک مقصد زندگی میں رکھتے ہیں، وہ وقت سے پہلے اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو، سیکھتے رہو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنایا جائے، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی رسپانسبلٹی آئے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ جب رسپانسبلٹی آئے تو نبھانے کا قابل ہو. اور اس کے لیے کل کے لیے سوچو کہ کیا تیاری کر رہے ہو، کیونکہ خواب تو ہم بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اس رول کے لیے. تو ابو بکر کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک آپ قبول کر لیں، یعنی ایک پہ آپ چلیں اور ایک پہ میں چلوں گا. آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. اب آپ بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے آپ دیکھیے وہ جو قرآن میں حکم آتا ہے نا کہ اپنی جان اور مال سے جہاد کرو. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جان تو لگا دی، مال کوئی اور لگا دے، ہم نے آدھا کام کر دیا آدھا کوئی اور کر دے. نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے دونوں لگانے کی تو دونوں لگائیں. ایک کس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں؟ یعنی آپ خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو دوہرے کام کی توفیق دی. اگر آپ کے پاس ہوتا ہی نہ تو پھر آپ کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ یعنی جن کو آپ نے خود پالا تھا سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پہ سو جائیں، اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں. رہا ابو بکر صدیق کا خاندان تو ام رومان اور عائشہ رضی اللہ عنہا، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا. یہ ابو بکر کے ایک اور بیٹے ہیں. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا. یعنی انہوں نے صرف خود ہی نہیں ہجرت کر لی، اپنے گھر والوں کا بھی انتظام کر کے گئے کہ کون کس کے ساتھ آئے گا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. سیدہ ام رومان نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی. ان کے خیال میں پہلے خامند کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خامند کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق سید المرسلین کا داماد بننا، یہ تمام خیالات یکے بعد دیگرے ان کے ذہن میں رقص گنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوازشات کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. یعنی شکر گزار ہونا بھی بڑی نعمت ہوتا ہے. کسی کو شکر گزار دل مل جائے بہت بڑی بات ہوتی. عام طور پر ہم خواتین زندگی میں ملنے والی نعمتوں کو گنتے نہیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے. سارا رونا کس بات کا ہے؟ کیا نہیں دیا، کیا خراب ہو گیا. بھائی اگر یہ نہ ملنے والی بات نہ ہوتی اور خرابی والی نہ ہوتی تو دنیا امتحان کیسے ہوتی؟ یہ تو ہوگا، آزمائشیں تو ہوں گی، تبھی پتا چلے گا نا کون کس کام کے لیے کتنا مخلص ہے. حضرت عائشہ پر بہتان، یہ سارا واقعہ آپ تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، لہٰذا یہاں سے میں مختصراً لوں گی اور صرف ریلیونٹ حصہ. اچھا، یہاں ایک اور تھوڑا سا پیچھے ابھی جو حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہاں ایک اور میں ساتھ سیرت عائشہ پڑھ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت عائشہ کے کردار میں ان کی والدہ کا کیا حصہ ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ ابھی کم سن بچی تھی، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کے خلاف مرضی کی کوئی بات کر بیٹھتی تھی، یعنی جیسے بچوں اور ماؤں کا ہوتا ہے، تو ماں سزا بھی دیتی تھی. تربیت میں یہ بات یاد رکھیے کہ صرف لاڈ پیار کرنا اور پیمپرنگ کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوتا. جو صحیح ماں ہوتی ہے وہ بچے کو پیار کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی، تبھی بیلنس ہوتا ہے. کیونکہ آج کل ہم نے بچوں کو سر پہ چڑھا لیا
اور صرف ان کے فرینڈ بننے کی کوشش میں ہیں، اور وہ ہم کو نہیں فرینڈ مانتے، ان کے فرینڈز کہیں اور ہوتے ہیں. تو ہم وہ بننے کی فکر میں ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں. ہم ماں باپ ہیں، ہمیں ماں باپ بن کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ اچھی طرح گفتگو کریں، ہر طرح کی باتیں کریں، ان کو سمجھائیں، لیکن رہے ماں باپ، رہے ماں باپ. اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی سے آپ تربیت کر سکیں گے. اب حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی ماں سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی. اس بنا پر ام رومان سے انہوں نے تاکید کی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو نہ ستانا، ان کا خیال رکھنا. ایک بار آپ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے واڑ سے لگ کے رو رہی ہیں، دروازے سے لگ کے. آپ نے ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے میری شکایت کرتی. عام طور پہ بچوں کی پٹائی اسی بات پہ ہوتی. آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں. تو یہ سیرت عائشہ کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ، کہ اگر موقع ملے تو کبھی پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اس کو ڈانٹا ہے، اس وجہ سے شامت آئی. تو بہرحال اس سے حضرت ام رومان کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں ہونے کا جو، اس کے مطلب ہر وقت بچوں کی پٹائی کرتے رہے، کیونکہ کچھ مائیں حد سے بڑی بھی پٹائی کرتی ہیں. ماں وہی ہوتی ہے جس کی آنکھ سے بچہ سمجھ جائے، اس کو پٹائی کی نوبت کم ہی آئے کبھی. اگر آپ ہر وقت چیخ چلا کے بات منوا رہے ہیں تو آپ صحیح ماں نہیں ہیں، اور اگر آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بات بات پر تو بھی آپ ٹھیک ماں نہیں. بچوں سے پہلے آپ کی تربیت ہونی چاہیے، اپنی فکر کریں. لیکن اگر بچہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے اور ایسی کو بد اخلاقی اور ماں باپ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ چیز پھر بڑے ہو کر شخصیت کا حصہ بنے گی، اور اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ ہر جگہ یہی پھوٹ ڈلوائے گا. پہلے بچپن میں ماں باپ میں ڈلوائی، بڑے ہو گئے تو پھر جب شادی کے بعد گئے تو سسرال میں ڈلوائی، اور پھر اپنے شوہر اور ماں میں ڈلوا دی پھوٹ. پھر کہیں اور کام گئے تو وہاں پھوٹ ڈلوا دی. کچھ لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. تو اس عادت کو بچپن سے ہی ختم کرنا چاہیے. ہاں ہاں بہت اچھا کیا. پتہ شیطان ہوتا ہے نا بچوں کے پیچھے بھی، وہ ان کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس طرح کی باتیں سجھاتا ہے. اور اکثر بچے کہتے ہیں میں ابا سے شکایت کروں گا آپ کی. تو کبھی ان کو راہ نہیں دینی چاہیے کہ تم ہو کون، اور ابا کو بھی کہنا چاہیے کہ میں نہیں سنوں گا تم اگر یہ بات کرو گے. کیونکہ بعض اوقات اما یا ابا خود بھی راہ دیتے ہیں اور تجسس کر کر کے پوچھتے ہیں بچوں سے اور ان کو بگاڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے. مطلب مار یہ ڈانٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظالم بن جائیں، یعنی بس اتنی کہ جس سے مقصد پورا ہو جائے تربیت کا. ٹھیک ہے نا، تربیت ہو جائے. اگر وہ مار کے بغیر ہو سکتی ہے تو اس کے بغیر ہی کرنی ہوگی، لیکن آخری چارے کے طور پر. اور پھر گھر کی باتیں باہر جا کے بتانے کی تو ویسے کو تک نہیں بنتی. چلیے اس سارے واقعے کو میں چھوڑوں گی اور پیج 43 پہ آؤں گی کہ سیدہ ام رومان نے جب لوگوں کو بےہودہ گوئی میں مشغول دیکھا. سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے بچے پر ایک الزام لگ رہا ہے. تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں مائیں؟ جا کے باہر گلی میں یا دوسرے کے گھر لڑائی ڈال دیتی. تم نے میرے بچے کو یہ کہا کیوں؟ لیکن ام رومان نے کیا کیا؟ جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے تو شدید صدمے کی بنا پہ مدہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی. لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کیا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی، اللہ سے فریادیں کرنے لگی، کسی سے لڑائی کرنے نہیں چلی، اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابو بکر کے خاندان کو اس غم سے نجات دے، کیونکہ وہ قادر مطلق اور حامی و ناصر ہے. ام رومان نے صورتحال کو اپنی لاڈلی بیٹی سے چھپائے رکھا.
ام رومان نے اس بات کو اپنی بیٹی سے بھی چھپائے رکھا کہ اس پہ کیا الزام لگ رہا ہے. کیا زبردست بات ہے. یعنی اس چیز سے میں اتنی متاثر ہوں. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا ہمیں اس کی کوئی غلطی پتہ چل گئی, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں طوفان لے آتے ہیں. یہ ہوا کیوں؟ تم نے کیا تھا؟ اس کی شامت لاتے, تم نے کیا تھا؟ اچھا ابھی تحقیق ہی کوئی نہیں ہوئی. ایک تو نا تحقیق ہو جائے کسی جو پہلا واقعہ تھا کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ کیوں کیا یہ, وہ تو تحقیق ہو چکی تھی. یہاں تحقیق نہیں ہے واقعے کی کہ بیٹی کا کوئی قصور ہے بھی کہ نہیں. غم میں ہے, صدمے میں ہے, لیکن بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہتی, چپ ہے. حتیٰ کہ بیٹی کو جب پتا چل جاتا ہے اور وہ روتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں تو بھی اس وقت یہ ام رومان چپ ہے. یعنی یہ اتنا عظیم کردار ہے, ایسا زبردست رول ہے کہ مجھے بڑے بڑوں میں نظر نہیں آتا. آپ میری بات سمجھی؟ آپ کو واقعے کا پس منظر معلوم ہے نا کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی ایک غزوے پر اور واپسی کے سفر میں پیچھے رہ گئی تھی, تو جن کی ڈیوٹی تھی پیچھے کی چیزوں کو اور لوگوں کو لانے کی, کیا نام تھا ان کا؟ صفوان بن معطل. وہ ان کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئی تھی, تو کس نے الزام لگایا تھا؟ عبداللہ بن, کون تھا وہ؟ منافق. عبداللہ بن ابی نے ان پر الزام لگایا. اس میں کون کون شریک ہو گئے تھے؟ زیادہ تر منافقین اور صرف 3 مخلص مومن, جن میں سے حمنہ بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کی بہن تھی, بہن بھی نہیں شریک ہوئی, آپ کی اہلیہ بھی نہیں, جو سوکن تھی حضرت عائشہ کی, وہ بھی نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, بہن کا ساتھ ہی نہیں دیا. اور مستہ تھے اور حسان بن ثابت, 3 لوگ تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہ 3 تو غلط فہمی میں آگے انسان تھے, ہو گیا جو بھی ہونا تھا, اور ان کو بعد میں حد بھی لگا دی گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ ماں باپ جب اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی پہ ایسا کوئی الزام لگا دیا گیا, یعنی اسکینڈل بنا دیا گیا, تو چپ رہ سکتے ہیں, صبر کر سکتے. بیٹی پوچھتی بھی ہے تو چپ ہیں, کچھ نہیں کہتے. کس چیز نے چپ لگائی ہوئی ہے؟ ہمیں چپ کیوں نہیں لگتی؟ ذرا سی بات کسی کی پتہ چلے چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو, فوراً ہمارے پیٹ میں بل پڑنے لگتے اور ہم کسی نہ کسی طرح دوسرے تک بس پہنچا کے چھوڑ دیں. تمہیں پتا فلاں کیسا ہے, وہ بڑا اتنا نیک بنا پھرتا ہے, اور دیکھو اس کا حال کیا ہے. ایسی خبروں سے لوگوں کو کس قدر انٹرسٹ ہوتا ہے, اور کئی لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا رکھا ہے. وہ اس سے پیسے کماتے ہیں ایسی خبریں مشہور کر کے, چھاپ کے یا دے کر خبروں میں, اور لوگوں کی عزتیں روندی جاتی, اور دنیا بھر کے لوگ بیٹھ کے تبصرے صرف کر رہے ہوتے ہیں, اور بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں, خاموشی, اللہ عالم, اللہ جانتا, ہم نہیں جانتے. کوئی دفاع نہیں کر رہے بیٹی کا, اور کسی اور کو برا بھلا نہیں کہہ رہے. کتنا مضبوط کردار ہے. جو شخص اس قابل ہو جائے کہ اپنے اندر کے جذبات کو روک لے اور اپنے منہ پہ لاک کر دے, اور گھر گھر میں خبریں نشر نہ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں میں کوئی برائی ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور میں ہوتی ہے, اب ہم چپ رہ ہی نہیں سکتے. ہر ایک کو جا بتاتے پھر کہتے کسی کو نہ بتانا, حالانکہ وہ 10 لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات. اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں. بہرحال حضرت عائشہ اس غم میں مبتلا ہوئی, بیمار ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں بتایا, کسی نے بھی نہیں بتایا. جس نے الزام لگایا تھا ان کی والدہ سے پتا چلا, اور جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو دونوں غم کی تصویر بنے ہوئے, شدید غم میں. والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں, روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, گلا شکوہ کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھ سے کیوں چھپایا, میں کیا کروں. تو ام رومان نے کیا کیا؟ شفقت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا, بیٹی غم نہ کرو. جب کوئی عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکھنے بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے 2 چار ہونا پڑتا ہے. یعنی ایک طرح سے تسلی دے رہی ہیں ان کو.
لیکن جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے. مسلمانوں کے گھرانوں میں سے کسی مسلمان کا گھر جس میں رہنے والوں کے دل نور ایمان سے منور ہوں ابو بکر کے خاندان سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ اس گھر سے ہدایت کی شعائیں تمام گھروں کی طرف سفر کرتی تھی. ابو بکر صدیق کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر والوں کا دفاع کیسے نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وہی نازل ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کر دی اور بات ختم ہو گئی. اور بعد میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی والدہ یا حضرت ابوبکر یہ قصے لے کے بیٹھے ہوئے دہرا رہے ہیں اور لوگوں کو ملامت کر رہے ہوں، بلکہ انہوں نے الزام لگایا تھا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے، اور جب روکنے کو دل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، معاف کر دو، اور پہلے سے بھی دگنا کر دیا. کیا ہم بھی ایسے ہی معاف کرتے ہیں لوگوں کو؟ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے دوران میں ام رومان قضاء الہی سے وفات پا گئی. کہتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تابعی جو ہیں وہ ان سے ایک واقعہ روایت کرتے ہیں. اچھا، چند باتیں اور جو ان کی شخصیت سے متعلق ہیں اور پھر ان کی اولاد سے متعلق، کیونکہ دو چیزیں ایک عورت کی شخصیت میں بہت نمایاں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے اور بچے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا عکس اس کے بچوں میں دیکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے بحیثیت بیوی کے کہ شوہر کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتی تھی. یہ عورت کی بہت بڑی خوبی ہوتی، یعنی کوئی کام کرنا ہو تو شوہر سے مشورہ کرے، اسے اعتماد میں لیں. اور پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر کوئی ایسا کام ہو چکا ہے جس میں بھول گئے مشورہ لینا تو شوہر کو بتائیں ضرور کم از کم، تاکہ اعتماد کی فضا رہے. چھپ چھپ کے کام نہ کریں، اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے. اور ہم اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ شامت آئے گی، اور جب وہ کھلتی ہے بات تو اس سے بڑی شامت آتی، اس سے اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے، نقصان بڑا ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کس سے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے. پوچھا کنواری کون ہے؟ کہا آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، عائشہ. پوچھا شوہر دیدہ کون ہے؟ کہا سودا بنت زمع جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، آپ کی شریعت کی پیروی کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ تم تذکرہ کرو. جب حضرت خولہ ابو بکر کے گھر پہنچی تو ام رومان سے ملی. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کتنی بڑی خیر و برکت داخل کرنے والا ہے. ام رومان نے پوچھا وہ کیسے؟ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے، یعنی میں میسج لے کر آئی، پروپوزل لے کر آئی ہوں. ام رومان نے کہا ابو بکر کے آنے کا انتظار کر لو، اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے. کیا کہتی ہیں؟ ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان بھی یہی بات چیت ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نا، میں کرنے جا رہی ہوں، پوچھوں گی پھر بعد میں آ کے بتا دوں گی. نہیں، دین کے کام کے لیے بھی نکلیں تو مشورے سے نکلیں، اعتماد میں لے کے نکلیں. بتائیں یہ کرنے جا رہی ہوں، یہ ایسا ہوگا، اس کام کے یہ تقاضے ہوں گے، یعنی دھوکے میں نہ رکھیں، ساتھ لے کے چلیں. اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو رکاوٹ آ جائے، روک دیں، نہیں کوئی نہیں کرنا، تو چپ کر جائیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں کیا خیال ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پیار سے کہیں اچھا کیا خیال ہے، تو کہیں گے اچھا جاؤ کر لو، پھر کر لیں. لیکن تھوڑا انتظار کر کے اجازت لے کے کریں، اس میں برکت ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو ام رومان نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے سے عائشہ کا رشتہ مانگا تھا. وہ ایک اور پروپوزل بھی تھا. اور اللہ کی قسم ابو بکر نے کبھی بھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کی.
کہ ان کے ساتھ بھی ابو بکر کی کمٹمنٹ ہے، ان سے کچھ ہاں کی ہوئی ہے انہوں نے. اب یہ کون یاد کرا رہا ہے؟ بیوی یاد کرا رہی، اور ساتھ شوہر کی تعریف بھی کرتی کہ میرے شوہر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جن کی ہر بات پر وہ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ خاندانی زندگی کے معاملے کو کتنی سمجھداری سے حل کر رہے ہیں. وہی نہیں کہتے اچھا انہوں نے کہا بس سب وعدے بھول جاؤ اور سب کو چھوڑ دو اور کسی کی پرواہ نہ کرو اور بس ہاں کر دو. نو، یہاں جذباتیت نہیں چلتی. ہر ایک اپنا حق اور مقام ہے، مشورہ ضروری ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے وہاں بات کر کے آؤ. ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے. اس کے پاس اس کی بیوی ام الفتح بھی موجود تھی. کہنے لگی اے ابن ابی قحافہ، یعنی جا کے گئے وزٹ کرنے، جا کے بادشاہ کی کہ اچھا کیا پروگرام ہے. گئے تو اس لیے تھے کہ بات کریں کہ بھئی معاملہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی. کہنے لگے اے ابن ابی قحافہ، اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بچی سے کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے بچے کو بھی اپنے دین میں داخل کر لیں. تب ابو بکر نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کی بات صحیح ہے. تو ابو بکر وہاں سے نکل آئے کہ پھر ٹھیک ہے، رشتہ ختم. واپس آ کر خولہ سے کہا کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے آؤ. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر نکاح کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو خاندانی زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، اگر ان کو سلیقے سے نبھایا جائے تو جھگڑے نہیں پڑتے، فساد فتنے نہیں ہوتے. وہاں جب ہم بغیر حکمت کے معاملے کرتے ہیں نا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس میں عورت کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، خصوصاً رشتے کرنے کرانے کے معاملے میں. مردوں کو اتنا نہیں بعض چیزوں کا پتا ہوتا، تو عورت کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے کہ دیکھو تم نے وہاں بھی بات کر رکھی ہے، یاد کرایا، اور جاؤ ان سے بات کرو. اور وہ جا کے کرتے ہیں اور اللہ نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور بات ختم ہو گئی. پھر شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے مہمانوں کی فکر کیسی کرتی تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے. بیٹے روایت کر رہے ہیں. پھر آپ شام ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، خود وہاں چلے گئے. جب لوٹ کر آئے تو میری والدہ نے کہا آج آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر نے گھر مہمان بھیج دیے، خود کہیں گئے، مصروف ہو گئے، بھول گئے یا جو بھی ہوا، گھر نہیں گئے. گھر والوں نے کھانا تو پیش کیا لیکن مہمانوں نے نہیں کھایا کہ آ جائیں وہ تو کھائیں گے. یہ اپنے ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، وہ اپنے طور پہ پوچھ رہے ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں حضرت ابو بکر غصے میں آ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کھانا کھلایا، اور دیکھیے کیسے نبھاتی ہیں اس کو. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، برا بھلا کہا، قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا. تو آپ نے پکارا اے بے وقوف ادھر آ، یعنی بیٹے کو بھی ڈانٹا. میری والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گی. دیکھو ایک ٹپیکل گھر میں جو کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی اگر ابو بکر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. آخر ابو بکر نے کہا یہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا. کیونکہ تھی کس درجے کی عاجزی ہے. جو ہی احساس ہوا غلطی ہے، کہا یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے. پھر آپ نے کھانا منگوایا، خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا. کھانے میں بہت برکت ہوئی. جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا. ابو بکر نے کہا اے بنو فراس کی بہن، یعنی اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کھانا تو اور بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا. پھر آپ نے بھی اس کھانے میں سے کھایا اور سارا انجام اچھا ہو گیا. دیکھیے لڑائیاں جھگڑے چھوٹے موٹے اوپر نیچے سب ہوتا ہے، اختتام اچھا ہو، انجام اچھا ہو، سب اچھا ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہنسی خوشی سارا شروع ہوئے اور آخر میں لڑ کے اٹھ گئے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. یہ یہاں نہیں ملے گا. پھر بحیثیت ماں جو ہے ایک بہت اچھی ماں تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا والدین کو دین اسلام کو دین بنائے وہ دیکھا، یعنی دین پر چلنے والے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری عمر 6 سال کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارثہ بن خزرج کے مکان میں اترے، مجھے شدید بخار چڑھا، میرے سر کے بال گر گئے، کانوں تک رہ گئے، پھر میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی، حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا، دم میں دم آیا تو انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، یعنی صاف کر دیا، پھر مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ، وہ لینے آئی تھی، میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر دودھ پیش کیا حضرت عائشہ کو، بس یوں رخصتی ہو گئی، چلتے چلتے وہ جھولے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی آسان زندگی ہے، ہمارے کام کیوں نہیں ختم ہوتے، ہمارے پاس وقت کیوں نہیں، نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے نہ کچھ اور کرنے کا، کیوں؟ کیونکہ ہم کئی سال پہلے شادیوں کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور اوروں کو بھی۔ اب یہ جو مستہ والا واقعہ ہے نا، تو مستہ کی والدہ سے سن کر آئی تھی تو گھر میں اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، اس سے پہلے کچھ نہیں بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے تھے تو اس کو بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ بحثیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال۔ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں کس بات کو؟ قیل و قال کو، بحث مباحثے، ہی سیڈ شی سیڈ، اس کی تبصرے باتیں، اور مال ضائع کرنے کو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں مال خوب ضائع کرتے ہیں۔ اور کثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنے کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ کثرت سوال ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف، ہر چیز کو ایک نیچرل وے میں لے رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک اہم نقطہ اگر آج کی مجلس سے جو بھی آپ نے سیکھا، لیکن ایک یہ نقطہ اٹھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں تو بڑا ہی بھلا ہوگا آپ کا بھی اور سب کا، کہ جب کوئی تکلیف آئے تو بندوں کے آگے رونے سے پہلے اللہ کے آگے رونا شروع کریں، اللہ سے مدد مانگے اور صبر سے کام لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بندوں کو فوراً بتاتے ہیں، پھر کسی کو بلیم کرتے ہیں، کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور وہ معاملہ بگڑ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب یہاں پر جب انہوں نے بیٹی کو بھی سمجھایا کہ اللہ لاج رکھے گا، خود بھی اللہ سے مدد مانگتی رہی، بیٹی کو بھی اللہ ہی کے حوالے کیا، اور اللہ نے کیسی آیات اتاری، کیسا دفاع کیا۔ ہم چونکہ اللہ کو پکارتے نہیں تو پھر دفاع بھی کہاں سے ہو، بندوں کے اوپر تکیہ رکھتے ہیں تو پھر وہ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹی کی صحت کی بھی ان کو فکر تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ اب ان کو رخصت کرنا ہے تو وہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں کچھ موٹی ہو جاؤں تاکہ میری رخصتی کی جا سکے، مگر مجھے ان کے حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کے کھلائی، اس کا کمبینیشن سے میں خوب اچھی موٹی ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میری برات کی آیات اتری تو میری والدہ نے کہا بیٹی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس جا کر کھڑی نہ ہوں گی، میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع، اور شکر میں بھی سب سے پہلے اللہ کا شکر۔ لیکن یہاں ماں کی تربیت آپ دیکھیں نا کہ وہ کیا سکھاتی ہیں۔ آج کی کتنی مائیں جو یہ سکھاتی ہیں بیٹی جاؤ شوہر کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی کیئر کرو۔ پھر حضرت عائشہ جو ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں، وہ ان کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن وضو کرو تو پورا کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ ماں کی، کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی غلطی پر اس کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی ان کی بھتیجی حضرت عائشہ کی، عبد الرحمن ان کے بھائی کی بیٹی، ایک دن آئی تو انہوں نے باریک اوڑھنی اور رکھی تھی، حضرت عائشہ نے ان کی باریک اوڑھنی پھاڑ دی اور جا کے موٹی اوڑھنی ان کو دی، یعنی دوپٹہ موٹا دیا ان کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام رومان کا جو پرپوتے ہیں اپنے والد ام رومان کے پوتے سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ میں صرف چین بتانا چاہتی ہوں کہ ابن ابی عتیق جو ہے وہ اپنے والد سے اور وہ آگے اپنے والد سے، یہ سارا خاندان ایک طرح سے نسل در نسل احادیث کو روایت کرنے والا ہے۔ اور پھر حدیث کیا تھا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو مسواک استعمال کی تھی وہ کون لایا تھا؟ حضرت عبد الرحمن لائے تھے اور حضرت عائشہ نے تیار کر کے دیا تھا. حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 2210. پھر عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کے پوتے جو ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن وہ بھی محدث ہیں. پھر پوتی جو حفصہ بنت عبد الرحمن ہیں وہ بھی محدثہ ہیں. پھر اسماء بنت عبد الرحمن یعنی ان کے بیٹے کی جو بیٹیاں ہیں وہ ساری آگے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوتی ہیں. پھر ان کا پڑپوتا جو ہے طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ ان کے والد عبد الرحمن بن ابو بکر نے حضرت ابو بکر کو کہتے سنا. سوچئے ہماری نسلوں میں ہے کوئی ایسا کہ ہم اپنے بھائیوں یا والدین یا ان کے آگے یہ بات کہہ سکے کہ اس نے اس سے سنا؟ یہ سارے یعنی پر پوتا وہ کرتے 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 حضرت ابو بکر تک لے کر آتے ہیں. یعنی کس طرح صرف خونی رشتہ نہیں بلکہ دینی رشتے کی بھی لاج نبھاتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے سے لکھا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا جو شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جاتے ہیں. پھر عبداللہ بن محمد جو ہے وہ بھی اسی طرح احادیث روایت کرتے ہیں. ایک اور ان کی قریبہ پڑپوتی ہیں وہ بھی محدثہ ہیں. پھر ان کا محدثہ جو پوتی ہیں ان کا جو بیٹا ہے عبد الرحمن بن قاسم وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں. یہ بہترین مسلمانوں میں سے تھے. اہل مشرق کے ہاں ان کی قدر و منزلت تھی. شعبہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے. کون ہے؟ پڑپوتے ہیں ایک طرح سے. اور یہ بھی کہا کہ مدینہ میں ان دنوں ان سے بہتر کوئی عالم نہیں تھا، یعنی عبد الرحمن بن قاسم سے. امام مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے علاوہ کوئی بھی مجلس حدیث میں اپنے والد کا جانشین نہیں بنا. عبد الرحمن کے علاوہ مجلس حدیث میں کوئی بھی اپنے والد کا جانشین نہیں بنا. ان کے والد اسماء بنت امیس کے پوتے تھے، فقہائے سبع میں سے تھے. ان کی والدہ ام رومان کی پوتی تھی. احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا ہے ثقۃ ثقہ. اور پھر محدث پڑپوتے کے محدث بیٹے عبد الرحمن اور محمد ہیں. یعنی علمی اعتبار سے بھی خاندان آگے، کیونکہ یہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں جانوں کہ ان کی اولادوں نے آگے کیا 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 ہے. کیونکہ انسان خود جتنی بھی عبادت کرے، جتنی بھی خود تعلیم تبلیغ کا کام کرے، لیکن اس کی تمنا کیا ہونی چاہیے کہ یہ دینی ورثہ صرف ہم تک نہ رہ جائے بلکہ ہزاروں لوگوں تک جائے. اور اگر ہزاروں میں جا رہا اور اپنے ہی بچوں میں نہیں جا رہا تو کیا پایا؟ تو اس لیے ہم سب کو سب کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ہم صرف اولاد کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض اوقات ہم صرف باہر کے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلیں. اور اگر کسی وجہ سے اپنی اولاد نہ بھی سنے تو لوگوں کی بھلائی کا کام نہ چھوڑیں، کیونکہ ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ ان کی خیر و بھلائی کریں، وہ خیر و بھلائی واپس پلٹ کے آپ کی طرف آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.